ناظرین السلام علیکم۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ ایک مسلمان سپہ سالار جس کا نام عقبہ بن نافع تھا، شمالی افریقہ کا علاقہ فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دشمن کی فوجوں کو لتاڑتا ہوا وہ اس علاقے میں پہنچا جسے اب تونس کہتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ مجاہدوں کے آرام کرنے کے لیے یہاں ایک چھاؤنی قائم کی جائے۔ چھاؤنی اس بستی کو کہتے ہیں جہاں فوجوں کو رکھا جاتا ہے۔ جب حضرت عقبہ بن نافع نے چھاؤنی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر موزوں جگہ دیکھنے کے لیے نکلے، اور انہوں نے یہ بستی بسانے کے لیے ایک ایسی جگہ پسند کی جس میں گہنی جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں جنگل کے وحشی جانور شیر، چیتے، بھیڑی اور گینڈے وغیرہ بھی بہت تعداد میں موجود تھے۔ سپہ سالار نے چھاؤنی قائم کرنے کے لیے یہ جگہ پسند کی تو ان کے ساتھیوں نے کہا، حضرت یہ جگہ تو بہت خطرناک ہے۔ درخت اور جھاڑ جھنکار تو خیر ہم لوگ صاف کر دیں گے، لیکن ان درندوں کا کیا علاج کریں گے جن کا کوئی شمار ہی نہیں؟ انہیں مارنے کے لیے تو ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ حضرت عقبہ نے اپنے ساتھیوں کی یہ بات غور سے سنی، پھر ان سے کہا، ہم نے چھاؤنی قائم کرنے کے لیے یہ جگہ اس لیے پسند کی ہے کہ یہاں سے اس پورے علاقے کی دیکھ بھال کی جا سکے گی۔ رہا جنگلی جانوروں کا معاملہ تو انشاءاللہ انہیں بھی آسانی سے بھگا دیا جائے گا۔ آپ حضرات ان کی طرف سے بالکل فکر مند نہ ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عقبہ وہاں سے واپس آ گئے اور دوسرے دن اپنی فوج میں سے 20 آدمی ایسے چنے جن کی نیکی اور شرافت کی سب تعریف کرتے تھے۔ یہ 20 آدمی وہ تھے جنہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور انہیں حضور کی محفل میں بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی تھی، یعنی وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان 20 مبارک ہستیوں کو لے کر حضرت عقبہ اس جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی اور اس کے بعد جنگل کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں کہا، اے جنگل کے جانوروں، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اپنے گھروں سے اللہ کے حکم کے مطابق یہ ارادے لے کر نکلے ہیں کہ غرور میں برسے ہوئے کافروں کا زور توڑ کر ہر جگہ امن اور انصاف کی حکومت قائم کریں۔ ہم نے اس جنگل میں اپنے مجاہدوں کے لیے چھاؤنی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر اس جگہ سے چلے جاؤ۔ جانوروں کو یہ حکم دے کر حضرت عقبہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جنگلی جانوروں نے ٹولیاں بنا بنا کر اس علاقے سے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 3 دن کے اندر اندر یہ جگہ جانوروں سے بالکل پاک ہو گئی۔ اب مجاہدوں نے جھاڑیاں اور درخت صاف کرنے شروع کر دیے اور بالکل تھوڑے دنوں میں وہاں مجاہدوں کی چھاؤنی قائم ہو گئی۔ پھر یہ چھاؤنی آگے چل کر ایک بہت بڑا شہر بن گئی جس کا نام کیروان رکھا گیا۔ ناظرین، یہ تاریخ اسلام کا بالکل سچا واقعہ ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ سچے دل سے اللہ پاک کا حکم مانتے ہیں اور اپنے دلوں سے لالچ، بغض، حسد اور دوسری برائیاں مٹا کر نیکی پھیلانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، جنگل کے وحشی جانور تک ان کا حکم ماننے لگتے ہیں۔